کو حاصل کیا، انہوں نے پیارے احادیث مبارکہ کی کتابیں پڑھی، یہ قرآن مقدس کی تلاوت کرتے رہے، آخر اب ان کے ماں باپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، تم میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، لیکن نماز ہم کب صحیح سے پڑھ سکتے ہیں؟ جب ہمارے پاس علم ہوگا۔ روزہ کب صحیح سے رکھ سکتے ہیں؟ جب ہمارے پاس علم ہوگا۔ ہم اپنے مال کی زکات صحیح معنوں میں کب ادا کر سکتے ہیں؟ جب ہمارے پاس علم ہوگا۔ ہم اپنے ماں باپ کی فرمانبرداری کب صحیح سے کر سکتے ہیں؟ جب ہمارے پاس علم ہوگا۔ دل میں خشیت الہی کب گامزن ہوگی؟ جب میرے سینے میں علم ہوگا۔ جب اللہ رب العزت کی خشیت کب گامزن صحیح طریقے سے ہوئی؟ جب میرے پاس علم ہوگا، جب میں نے پڑھا ہوگا۔ اگر ایک وقت کی نماز چھوڑوں گا تو مصطفیٰ نے فرمایا ہے جہنم کے اس دروازے پر نام لکھ دیا جاتا ہے جس دروازے سے اسے داخل کیا جائے گا۔ میں نے پڑھا ہے اگر میں علم حاصل کیے ہوئے ہوں گا تو میں نے پڑھا ہے مصطفیٰ فرماتے ہیں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں میدان محشر میں ان کے چہرے کالے کیے جائیں گے، جس سے یہ معلوم ہو جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، میں نے علم حاصل کیا، مجھے معلوم ہو گیا ایک وقت کی نماز چھوڑنے کا کیا گناہ ہے، باپ کو گالی دینے کا کیا گناہ ہے، ماں کو مارنے کا کیا گناہ ہے۔ لیکن اگر میں نے علم حاصل نہ کیا تو میرے عزیز میں کچھ نہ جان سکوں گا۔ ماں کا حق کیا ہے، باپ کا حق کیا ہے، بھائی کا حق کیا ہے، بہن کا حق کیا ہے، پڑوسی کے حقوق کیا ہیں، ارے استاد کا کس طریقے سے ادب کرنا ہے، بڑوں پر کیسے بڑوں کا ادب کرنا ہے، چھوٹوں پر شفقت کیسے کرنی ہے۔ جب تک میرے پاس علم نہیں ہوگا تو پیارے یاد رکھو مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ میں اپنے آپ کو کیسے پہچانوں گا کہ اللہ نے مجھے کس لیے پیدا کیا؟ اگر میں قرآن مقدس کی تلاوت کیے ہوئے ہوں گا، میں نے احادیث مبارکہ کو پڑھا ہوگا، فرمان مصطفیٰ کو پڑھا ہوگا، آیات قرآنیہ کی تلاوت کی ہوگی تو پیارے میرے سینے میں علم ہوگا، اور میرے سینے میں جب علم ہوگا میں دیکھیا کرتا چلا جاؤں گا، باپ کی خدمت کروں گا، ماں کی خدمت کروں گا، بڑوں پر ادب کروں گا، چھوٹوں پر شفقت کروں گا، ارکان خمسہ کو ادا کرتے چلا جاؤں گا، دنیا میں عزت پاؤں گا، مرنے کے بعد جنت میں چلا جاؤں گا۔ لیکن میرے عزیز جب علم نہیں ہوگا، علم نہیں ہوگا تو کیا کرو گے؟ باپ کو گالی دو گے نا، ماں کو گالی دو گے نا، ماں کو مارو گے نا۔ لیکن میرے عزیز جب علم ہوگا، علم سے پہچانتا ہے انسان اپنے آپ کو علم کیا شے ہے۔ پیارے قاری ناہید صاحب نے قرآن مقدس کی تلاوت کر کے انہوں نے گرد کی دستار لی، انہوں نے پیارے قواعد کو پڑھا ہے، انہوں نے پیارے قرآن مقدس کی تعلیم کو حاصل کیا، دین مصطفیٰ پڑھتے رہے اور آگے بڑھتے رہے۔ اللہ رب العزت نے یہ موقع فراہم کیا۔ ان کے ماں باپ کو کس طریقے سے مسرت و شادمانی ہو رہی ہے، یہ دنیا کا معاملہ ہے، لیکن آخرت کا معاملہ کیا ہوگا؟ آخرت کے اندر پیارے ان کے ماں باپ کے سر پر پیارے تاج سر رکھا جائے گا، ان کے ماں باپ کے سر کو بلند مقام پر بٹھایا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک جگہ سے گزرتے ہیں، پیارے آج ہم نے دیکھا ہے ایک باپ ہے جس کے 4 بیٹے ہیں، وہ پیارے ہندی پڑھاتا ہے، انگلش پڑھاتا ہے، کالج میں داخلہ کراتا ہے، لیکن میرے عزیز اگر اس سے کہا جاتا ہے بھائی اپنے بیٹے کو قرآن مقدس کی تلاوت کروا دے، بھائی اپنے بیٹے کو دین مصطفیٰ کی تعلیم دلا دے، تو پیارے وہ منہ ٹیڑھا کرتا ہے، پیارے وہ منہ کا جغرافیہ بدل دیتا ہے۔ کیوں؟ یہ کہتا ہے اگر میں نے اپنے بچے کو مولوی بنایا، میں نے اپنے بچے کو قاری بنایا، میں نے اپنے بچے کو عالم بنایا، میں نے اپنے بچے کو فاضل بنایا، اگر میں نے اپنے بچے کو مفتی بنایا تو تنخواہ کتنی ملے گی؟ 5,000 6,000 7,000 10,000، لیکن 10,000 میں تو پورا نہیں ہو پائے گا، مہنگائی کا دور ہے۔ میں کہتا ہوں اچھا تو نے اگر ڈاکٹر بنا دیا تو کون سا تیر مار دیا؟ اگر تو نے اپنے بچے کو انجینئر بنا دیا تو کون سا تیر مار دیا؟ اس لیے ایک باپ ہے جس کے 4 بیٹے ہیں، ایک انجینئر ہے، ایک ڈاکٹر ہے، ایک پروفیسر ہے، پیارے چاروں نے دنیا کی تعلیم حاصل کی ہے، لیکن جب مرنے کا وقت آتا ہے چاروں کھڑے ہوئے ہیں، لیکن پیارے باپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے، بھاگے پہنچے ہیں، دوڑے مسجد کے دروازے پر پہنچے ہیں کہ مولانا صاحب مل جائے، قاری صاحب مل جائے، مفتی صاحب مل جائے کہ قرآن مقدس کے اندر سورہ یاسین کی تلاوت کر دیں تاکہ میرے پاپ کی روح آسانی سے نکل جائے۔ لیکن فرض کے پیارے ایک وقت ایسا آیا امام صاحب کسی کام سے گئے ہوئے تھے، قاری صاحب کسی کام سے گئے ہوئے تھے، پیارے یہ دوڑتا رہا، کڑیوں کے چکر لگاتا رہا، لیکن میرے عزیز ادھر اس کا باپ کشمکش کے حال میں تھا، جس کا رضا کا حق تھا، روح پرواز کرنے والی تھی، دنیا کو الوداع کہنے والا تھا، پیارے دنیا سے کوچ کرنے والا تھا، دنیا سے رخصت ہونے والا تھا۔ ڈاکٹر ہے بیٹا، انجینئر ہے بیٹا، پروفیسر ہے بیٹا، دنیا کی تعلیم حاصل کی ہے بیٹوں نے۔ میں پڑھ لیتا ہوں، اے باپ یہ بتا جس بیٹے
काई बनाया होता